نماز کا مسنون طریقہ تو آپ میں دو کتابیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. نماز مسنون کلاں ایک ہے حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, وہ بھی دیکھ لیں تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ نماز کے متعلق دلائل مکمل احادیث پاک کا واضح رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا پائے تو یہ ہے نماز اہل سنت والجماعت. یہ نماز اہل سنت والجماعت جو ہے یہ آپ کو حضرت مولانا استاد ذل مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مکمل احادیث پر مشتمل اس کو نماز کے مسائل پر لکھا ہے. یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں تو مکمل نماز مسنون کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں اور اس پر مکمل نماز مسنون آپ کے سامنے ہوگی. جہاں تک ہے وطر کا معاملہ, وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور 3 رکعتوں میں سورتوں کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے. 3 رکعتیں اور آخر میں ایک سلام ہے. مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے, باقی کتابوں میں بھی ہے. سنن نسائی میں بھی 3 رکعتوں کی اور 3 روایتوں کی اور 3 سورتوں کی ترتیب موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وطر 3 ہے. تو یہ 3 وطر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ نے پڑھنے ہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز. مغرب کی نماز میں بھی 3 رکھتے ہیں اور آخر میں ایک ہی سلام ہے, درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرنا کہ 2 علیحدہ کر لیں ایک علیحدہ کر لیں. تو یہ بھی ایسے ہے. اور اس کو مغرب کو بھی وطر نماز کہتے ہیں, وہ بھی 3 ہیں. اور یہ عشاء کے وطر ہیں, یہ واجب ہیں, یہ آپ نے پڑھنے ہیں. اور اس کے اندر پھر جب اللہ اکبر کر کے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, یہ آپ کو آنا چاہیے. الی آخری مکمل درود ہے, مکمل دعائے قنوت ہے. تو یہ آپ کے علم میں ہو تو آپ اس طریقے پر آپ نے وطر پڑھنے ہیں. اور اگر وطر کے اندر آپ کو بھول ہو جاتی ہے اور آپ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ واجب کے پاس نہیں آئیں گے, آپ فرض میں اب چلے گئے ہیں. تو فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آنا ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ اب آپ رکوع ہی کر لیں, اور جب آپ نے رکوع کر لیا اس کے بعد اپنی نماز مکمل کریں. اور جب آپ پہنچیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ تو آپ ایک سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے دیں. اسے کہتے ہیں پلنٹی, سجدہ سہو, یہ آپ کو دینا پڑے گا, یہ فائن ہو گیا آپ پر. تو آپ یہ 2 سجدے دے کر 2 سجدے کے بعد دوبارہ شروع سے تحیات پڑھ کے آپ اس میں وطر کو مکمل کر لیں گے. تو یہ وطر کی ترتیب ہے. مبارک علی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ڈپریشن اور خوف کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میرے بھائی ڈپریشن اور خوف کا وظیفہ آپ نے جو پوچھنا ہے نا, تو سب سے پہلے تو اچھا کھانا, اچھے لوگوں میں بیٹھنا, خوش فہمی, خوش خوراکی, یہ اپنے ساتھ رکھیے, اپنے آپ کو خوش رکھیے. صرف خوش فہمی میں نہ رکھیے, یعنی خوش فہم بنیے. نمبر 2, اس کے ساتھ سورت لإلاف قریش ہے, یہ جو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اور صبح شام پانی پر پھونک کے پی لیں, یہ آپ کم از کم 41 دن تک ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی ڈپریشن اور خوف کے معاملات ختم ہو جائیں گے. کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز میں سستی ہوتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. میں پچھلے ہفتے بیٹھا تھا, میں نے کچھ آیات اس پر اکٹھی کی ہیں, اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جب نماز میں سستی ہو تو قرآن کریم کی ایک آیت اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے. اگر اس آیت پر غور کر لیا جائے تو نماز کی سستی ختم ہو جائے گی. سورۃ مریم آیت نمبر 1:60 رب کریم فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. کا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھوں کے بعد آئے ہیں. برے بننے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے نماز کے وقت کو ضائع کیا. بنیادی وجہ کہ وہ شہوت میں مبتلا ہو گئے, تو رب کریم نے ان کو جہنم عطا کر دی. اس آیت کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اگر شہوت کے طریقے سے بچا جائے, شہوت کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے روکا جائے تو نماز کی سستی ختم ہو جاتی ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں تو کوئی شہوتی کام نہیں کرتا, میں کوئی زانی ہوں, میں کوئی غلط کار ہوں, آپ کیا مجھے کہہ رہے ہیں, نماز کی سستی کی کوئی اور وجہ ہے.
ہم نے زنا کو صرف شرمگاہ کا زنا سمجھا ہوا ہے. زنا کا مفہوم بہت وسیع ہے. غلط نظر دیکھنا، حضور علیہ السلام نے اس کو آنکھ کا زنا فرمایا ہے. غلط بول بولنا زبان کا زنا فرمایا ہے. غلط جگہ پہ ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا فرمایا ہے. اور بری باتیں سننا کان کا زنا فرمایا ہے. تو شہوت کا مفہوم وسیع ہے. کسی نہ کسی جگہ بندے میں، انسان ہے فطرتی طور پہ غلطی ہو جائے گی، اس سے توبہ کر لے تو نماز میں سستی ٹھیک ہو جائے گی. میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ لوگوں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، وہ غلطی میں آ جاتے ہیں. اور پھر اسموکنگ، یہ جو آپ تمباکو جلا کر منہ کے قریب آگ لگا کر پیتے ہیں، اس کا میڈیکلی بھی کتنا نقصان ہے آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، میڈیکلی جتنا نقصان ہے اس کا، تو اس نقصان کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں. یہ شیشے کا گلاس ہے، اس کو بند کریں اوپر سے اور یہاں تھوڑا دھواں رکھیں. ایک سگریٹ جلنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگا اور اس کا معاملہ کیا ہوگا اور اس کا نظارہ کیا ہوگا اور اس کی حالت کیا بن چکی ہوگی، یہ آپ کو نظر آ جانا چاہیے. تو یہ جو آپ کا اندر ہے، وہاں آپ آگ ڈال رہے ہیں، دھواں ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے سوچا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حدیث پاک میں تیری جان کا تیرے اوپر حق موجود ہے. تو جب تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے تو اللہ پاک تو پوچھیں گے. یہ دوسرے لفظوں میں خودکشی کی تیاری ہے، اس لیے اس تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے. جو ڈبی آپ لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ کوئی ہوتی ہے، کوئی گوڈ لیف کی ہے اور پتہ نہیں کوئی ڈن ہل مینتھول کی ہے اور انٹرنیشنل، اس طرح یہ نام سامنے آتے رہتے ہیں. یہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت. تو جو ادارہ موجود ہے جس کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے گی کہ آپ کے لیے مضر ہے یا آپ کے لیے مفید ہے، وہ اوپر لکھ کر لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے وجود بھی آپ اس کو لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موت خرید رہے ہیں. اس سے بچ جائیے. اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ جو ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کثرت سے آپ پڑھتے رہیے، پانی پر پڑھ کے پھونک لیجیے یا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیجیے. انشاءاللہ تعالی یہ عادت اللہ پاک آپ کو چھڑا دیں گے. اس کے ساتھ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت والمراد کہتے ہیں نا، آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ بابا میں اس بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف وظیفہ بتا دیں. میں کہتا ہوں جب کھانا آپ کے سامنے ہو، روٹی ہے، اسی طرح سالن ہے، وہ چنگیر میں یا پلیٹ میں یا تشت میں یا ڈش میں رکھے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ نے ادھر کو روٹی کو دیکھے، ادھر سالن کو دیکھے، ادھر سلاد ولاد کو دیکھ کے کہا اللہ میرے منہ میں آ جائے میں کسی مولوی صاحب سے وظیفہ پوچھ لوں. اس وقت آپ کسی وظیفہ پوچھنے آتے ہیں؟ جی نہیں. آپ نے اس وقت اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے اور نوالا توڑنا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے. لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار، وہ آپ نے فوراً کھا پی لینے. تو یہاں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں چاہیے، ادھر آپ سارے وظیفے لینے دینے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو صرف وظیفوں پر انحصار نہ کریں. بابا یہ بات یاد رکھیں، دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے، ورنہ آپ ایسے موقع پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوگی. پھر وہ کہیں گے بھائی اپنے پیشنٹ کو آپ گھر لے جائیں، اسے دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو اسی لیے آپ ان بری چیزوں سے بچ جائیں. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ضمیر کی جھنجھوڑنے کے لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں.